بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اسلام میں تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کی اتنی تاکید کیوں ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ جانیے میت کے حقوق اور قرض کی ادائیگی سے متعلق اہم شرعی احکام اس ویڈیو میں۔ جب روح قبض ہو جائے تو فوراً تجہیز و تکفین کا سامان کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو بس یہی گمان ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی موت آ پہنچی ہے، ان کے مرنے کی مجھے خبر دینا اور تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اس لیے کہ مسلمان کی لاش کو اس کے لوگوں میں روکنا مناسب و سزاوار نہیں۔ کوئی شخص مر گیا اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور کچھ مال بھی نہیں چھوڑا، تو اس صورت میں بیوی اگر اس کو اپنا حق مہر خوشی سے معاف کر دے تو بڑے ثواب کی بات ہے، اور یہ اس کا اپنے شوہر متوفی پر بہت بڑا احسان کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ مال چھوڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی سے خواہ مخواہ مہر معاف کرانا جائز نہیں، بلکہ اس صورت میں ورثاء پر لازم ہے کہ اس کی بیوی کا مہر اور دوسرے قرض خواہوں کا قرض فوراً ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں سے اس کو نجات دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض دار مرتا اور مال نہ چھوڑ جاتا جس سے اس کا قرض ادا کیا جاتا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب فتوحات ہوئے اور غنیمت کے مال آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرض دار میت کا قرض خود اپنی طرف سے ادا فرماتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کی میت لائی گئی جس نے لوہے کی آنکس سے خودکشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ایسے شخص کی نماز جنازہ عام مسلمان تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ائمہ و سلاطین نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو ایسے شیع فعل سے عبرت حاصل ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ایسے افراد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن دوسروں کو حکم دیا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، کیوں؟ وہ ایسے کبیرہ گناہ کے بعد بھی مسلمان ہوتا ہے۔ تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین میں جلدی کرنا۔ حدیث شریف میں اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جب کسی کی موت واقعہ ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین میں جلدی کی جائے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ بظاہر اگرچہ یہ جفا اور سختی معلوم ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ وفا اور احسان ہے۔ مثلا مرنے والا نیک آدمی ہے تو اسے جلد از جلد اللہ کی نعمتوں کی طرف روانہ کر دینا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا نہیں تو بھی اسے اس کے اصل ٹھکانے کی طرف پہنچا دینا اور اس فریضے سے جلد سبق دوش ہو جانا ہی مناسب ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤد اور معجم طبرانی کبیر میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موت کے واقعہ کے ضمن میں ہے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کوئی لائق نہیں کہ اسے اس کے گھر والے اپنے مابین روک رکھیں۔ اسی طرح سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، علی 3 کام کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز ادا کرنے میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ پڑھنے میں جب موت واقعہ ہو جائے۔ نمبر 3، جب بیوہ یا نوجوان کنواری کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کرنے میں۔
ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.